پیاری بہنوں، جب بھی ہم دنیا میں کوئی کام کریں ہمیں اس چیز کا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کام کسی کے مشاہدے میں ہے، کوئی اس کو چیک کر رہا ہے دن رات، اور آپ تو دیکھیں کہ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے گارڈز بھی بٹھائے ہوئے، فرشتے بھی ہمارے دونوں کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر لمحے کی رپورٹ لکھ رہے ہیں، ہمارا نامہ اعمال بنا رہے ہیں، اور یہی نامہ اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر ہم ہر وقت اس بات کا دھیان رکھ لیں تو پھر یقیناً ہم اپنے کاموں میں اپنے اعمال میں بہت محتاط ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے انسان کو محتاط ہونے کا اور اس کے شعور کو بیدار کرنے کا ہی کام لیا ہے کہ انسان وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، غافل مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہاں پہ آپ یہی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی شریعت میں اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ پیاری بہنوں، جن لوگوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کو بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ ہمارا حساب ہوگا، ہم نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، تو اللہ کے سامنے ہم دنیا کی زندگی کا، دنیا کے معاملات کا، دنیا کے کاموں کا کیا جواب دیں گے؟ وہ بالکل اس بات کو بھول کر دنیا میں ہی مگن ہے، اور دن رات ان کی کوشش ہے کہ دنیا ہم خرید لیں، دنیا کی آسائشیں خرید لیں، دنیا کی دولت خرید لیں۔ اور یہ بہت ہی ناکامی کی بات ہے کہ انسان اس خیال میں ڈوبا ہوا ہے، اور آج کے انسان کی یہی فوقیت ہے۔ یہود نے بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا اور اپنی خواہشات کو پکڑ لیا تھا، اور اسی کو کہتے ہیں آخرت کو بیچنا اور دنیا کو خریدنا، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور دنیا کے اندر رہ کر ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ اور یہ انسان کی ناکامی ہے کہ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے۔ انسان آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے اپنا ساتھ کچھ لگا دے۔ پیاری بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان تو دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے سفر کے دوران کوئی درخت آیا تو اس نے آرام کر لیا اور پھر وہ آگے چل پڑا۔ اور پیاری بہنوں، اگر ہم ارد گرد اپنے حالات پہ نظر ڈالیں تو ہم کتنا دنیا کا مال اسباب جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی آسائشیں، کتنی دولت جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے کہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا، آگے نہیں جانا۔ جب ایک مسافر ہوتا ہے کیا وہ راستے میں چیزیں جمع کرتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ کو کتنا طمع ہے، کتنا لالچ ہے دنیا کا، یہ بھی جمع کر لے، یہ بھی جمع کر لے، پھر اس سے بھر کے اب دنیا میں جائیدادیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ورثہ کے لیے، اپنی ماں، اپنی اولاد کے لیے گھر، دولت، مکان جمع کر کے، بھر کے، بینک اکاؤنٹ بھر کے رکھتے ہیں، لاکرز بھر کے رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ جس طرح ہماری موت لمحہ بھر میں آ جانے، کیا پتہ ہماری اولادوں نے رہنے کہ نہیں رہنا۔ اصل جو دولت ہے اس دنیا کی دولت وہ ہے نیک اولاد۔ دنیا میں اپنی اولاد کو نیک کام سکھا کے جائیں، نیک تربیت کر کے جائیں، تاکہ کم از کم وہ آپ کے مرنے کے لیے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ تو بڑھ سکے، آپ کو کے لیے دعا تو کر سکے۔ لیکن جو لوگ دنیا کمانے میں دن رات لگے رہتے ہیں، اولاد کی تربیت پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ان کے نماز جنازہ میں بھی موجود نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھانا تو دور کی بات، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جنازے میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیں کہ دنیا یہیں رہ جانی ہے، جو نیک اولاد ہم چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی وقت کا زیادہ حصہ اولاد کی تربیت پہ لگانا چاہیے، ایسے کاموں پہ لگانا چاہیے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جیسے کہیں پہ پانی رکھوانا، کہیں پہ کنواں کھدوانا، کہیں پہ درخت لگانا، ایسے کام کرنا جہاں پہ جیسے مسجد وغیرہ کی تعمیر میں، اسکول کی تعمیر میں، جہاں سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز کی تعمیر میں جب آپ اپنا مال و دولت لگائیں گے تو جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ،
جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ ہمیشہ عذاب کی شدت رہے گی، کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی کبھی ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا، ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرے گی کہ ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔